اکثر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن زنا، بدکاری، چوری ان چیزوں میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ تو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کو گناہوں سے کیوں نہیں روکتی، تو ان لوگوں کو جواب دینے سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک حدیث ہے، صحابی رسول حضرت عمران ابن حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، ان عمران ابن حسین قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، تو اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کو اس کی نماز برائیوں سے نہ روکے، اور قرآن کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس کو برائیوں سے نماز روکتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز اس کو برائیوں اور بری باتوں سے نہ روکے فلا صلاۃ لہ، وہ نماز ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کمیاں ہیں، اس کو نماز کے فرائض کا، واجبات کا، مستحبات کا، سنتوں کا اسے علم نہیں۔ اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے سے اٹھتے ہی جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ ایسے بیٹھتے ہیں کہ کمر سیدھی نہیں ہوتی، رکوع سے اٹھتے وقت کمر سیدھی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، تو ان کے واجب رہ جاتے ہیں، اور جن کی واجبات رہ گئی تو اس کی نماز ناقص رہ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ نماز تمام گناہوں سے روکتی ہے، اور ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ارشاد کے متعلق کہ نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز جن میں تین چیزیں ہوں۔ کون کون سی؟ نمبر ایک اخلاص، نماز میں اخلاص ہو، اور دوسرا اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف کیسے ہے؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پہلے تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کم ترجیح یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور تیسرا اللہ کا ذکر، نماز کے معنوں کا پتہ ہو، نماز کے الفاظ کا پتہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی وہ نماز ہی نہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، مفہوم حدیث ایسے ہے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص چوری بھی کرتا ہے اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یہ شخص اس برائی سے منع ہوگا۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یاد رکھے وہ چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے منع ہوں، گناہوں سے منع ہو۔ اگر ہم میں بد اخلاقی ہے تو اللہ رب العزت اس سے ہمیں بچائے، ہماری زبان گندی ہے تو نماز کے ذریعے ہم اس سے محفوظ رہے، گھر میں بے برکتیاں ہیں تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یاد رکھیں وہ نماز کے فرائض ہیں انہیں سیکھیں، واجبات ہیں انہیں سیکھیں، نماز کی سنتیں ہیں انہیں سیکھیں۔ ان تین چیزوں کو سیکھے بغیر آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پا سکتی، کیونکہ آپ کی نماز ہے ہی نہیں،
جن کو ان تین چیزوں کا علم نہیں، اس کو نماز کا علم نہیں. جب آپ جاہل ہیں، نماز کا علم نہیں، تو آپ کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ تین چیزیں سیکھیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور یاد رکھے میرے نوجوانوں، اپنے علماء سے سیکھو، نماز سیکھو، سجدہ رکوع کرنے کا طریقہ سیکھو، اس میں شرماؤ مت. جب تم گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں شرماتے تو سیکھنے میں، دین کے سیکھنے میں کیا شرم ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر.